شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ کوئی شخص قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مقابلے میں اس جیسی صورت بنانے پر قادر نہیں۔ شق صدر، ملائکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک اور قلب کو شق کر کے ایمان اور علم و حکمت سے بھر دیا۔ تیسرے نمبر پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج اور بیت المقدس جانے کا ذکر فرمایا تو کفار نے تکذیب کی اور بیت المقدس کے مقامات کے متعلق جن پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ فرمائی تھی سوالات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منکشف فرمایا، اور جو کچھ وہ سوال کرتے جاتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب صحیح دیتے جاتے تھے۔ چوتھے نمبر پر شق القمر، جب کفار نے رات کے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت شہادت سے اشارہ فرمایا اور چاند کے بیچ سے 2 حصے ہو گئے۔ 5ویں نمبر پہ قریش نے آپس میں عہد کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کریں گے، لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برآمد ہوئے تو سب کی نظریں پتھرا گئیں اور گردنیں جھک گئیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لائے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر ایک مٹھی اٹھا کر ان کی طرف پھینک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باحفاظت وہاں سے چلے گئے۔ 6 نمبر پہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ حنین میں ایک مٹھی خاک دشمنوں پر پھینک دی۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو شکست دے دی۔ نمبر 7، جب آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے موقع پر غار ثور میں جا کر چھپے، مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تن دیا، جس سے معلوم ہوا کہ غار کے اندر کوئی نہیں ہے۔ نمبر 8، ہجرت کے وقت سراقہ بن مالک نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرنا چاہا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں سخت زمین میں دھنس گئے اور وہ اپنی حرکت پر شرمندہ ہوا۔ واپس ہوتے ہوئے وعدہ کر کے گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ نمبر 9، ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ام بات کے پاس سے ہوا۔ ان کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے دودھ دینے لگیں۔ نمبر 10، آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لے آئیں اور رونے کے اسلام بنے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ نمبر 11، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ دکھ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں ڈال دیا اور دعا فرمائی تو فوراً ان کی آنکھ اچھی ہو گئی اور پھر کبھی بھی ان کو آنکھ میں تکلیف نہیں ہوئی۔ نمبر 12، فتادہ بن نعمان کی آنکھ میں زخم لگا اور آنکھ نکل کر رخسار پر آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آنکھ کو اس کی جگہ پر رکھ دیا تو وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت اور روشن ہو گئی۔ نمبر 13، آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین قرآن اور دین کا فہم عطا فرمائے، چنانچہ یہ بات ان کو حاصل ہو گئی۔ نمبر 14، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی کھجوروں کے لیے جو نہایت قلیل مقدار میں تھیں برکت کی دعا فرمائی، چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی کا پورا قرضہ ادا کر دیا اور اس کے بعد بھی 13 کھجوریں بچ گئیں، حالانکہ یہ بھی امید نہ تھی کہ قرضہ پورا ادا ہوگا۔ نمبر 15، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا اونٹ جو سب سے پیچھے رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے سب سے آگے چلنے لگا۔ نمبر 16، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے طویل عمر اور کثرت مال و اولاد کی دعا فرمائی، چنانچہ ان کی عمر 100 برس کی ہوئی اور بہت اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ نمبر 17، عتبہ بن ابی لہب کی ہلاکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو اس کو شام کے علاقہ میں زرقہ کے مقام پر شیر نے ہلاک کر دیا۔ نمبر 18، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عرابی کو دعوت دی۔ عرابی نے کہا جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان پر کوئی گواہی بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درخت گواہ ہیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو بلایا، درخت سامنے آیا اور 3 مرتبہ توحید رسالت کی گواہی دے کر واپس چلا گیا۔ سبحان اللہ۔
نمبر 19، ایک مرتبہ قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کھجوروں کے چند درختوں سے کہو کہ وہ جمع ہو جائیں۔ انہوں نے درختوں سے کہا تو وہ جمع ہو گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ ان درختوں سے کہو کہ وہ اپنی جگہ واپس چلے جائیں۔ چنانچہ وہ درخت واپس اپنی جگہ چلے گئے۔ نمبر 20، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تھے کہ ایک دن درخت زمین کو چیرتا اور پھاڑتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے واقعہ عرض کیا تو ارشاد فرمایا، اس نے میرے سلام کی اجازت چاہی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 21، عطائے نبوت سے پہلے پتھر اور درخت السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے۔ نمبر 22، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کے لیے جب ممبر بنایا گیا تو جس ستون سے آگے تکیہ لگا کر پہلے خطبہ دیا کرتے تھے، اس ستون سے گریہ و بکا کی آواز سنی گئی۔ نمبر 23، کنکریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں تسبیح پڑھی اور کھانے نے بھی تسبیح پڑھی۔ نمبر 24، ایک یہودی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بکری کے گوشت میں زہر ملایا، اس گوشت نے زہر کی خبر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ نمبر 25، ایک اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ اس کا مالک اس کو گھاس کم دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ نمبر 26، غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ فلاں کافر اس جگہ مارا جائے گا اور فلاں اس جگہ پر، پس کوئی شخص معینہ جگہ سے تجاوز نہ کر سکا۔ نمبر 27، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سخت آزمائش پیش آئے گی اور وہ شہید ہوں گے، چنانچہ ان کے خلاف بغاوت ہوئی اور اسی میں شہید ہوئے۔ نمبر 28، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حق میں فرمایا کہ میرا یہ بچہ سردار ہے اور عن قریب وہ 2 مسلمان جماعتوں میں صلح کروائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ نمبر 29، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا، زندگی عیش سے گزاریں گے اور شہید ہوں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ نمبر 30، ایک شخص مرتد ہو گیا اور کفار سے جا کر مل گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے انتقال کی خبر پہنچی، ارشاد فرمایا زمین اس کو قبول نہ کرے گی، چنانچہ اس کو دفن کرتے تھے اور ہر مرتبہ زمین اس کو باہر ڈال دیتی تھی۔ استغفر اللہ۔ نمبر 31، ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اس نے بہانہ کیا کہ داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ کو اس کی توفیق ہی نہ ہو، اس کے بعد وہ اپنا داہنا ہاتھ منہ تک نہ لے جا سکا۔ نمبر 32، فتح مکہ کے دن جس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے تو ان بتوں پر جو اطراف میں معلق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لکڑی سے اشارہ کرتے ہوئے جاء الحق وزہق الباطل فرماتے جاتے تھے اور وہ بت گرتے جاتے تھے۔ نمبر 33، سودا بن قارب زمانہ جاہلیت میں کاہن تھا اور جنات ان کو واقعات کی اطلاع دیا کرتے تھے۔ ایک جن 3 رات برابر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبر دیتا رہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ اس خبر کے موافق وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 34، غزوہ خندق میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر پر ایک سا جو سے پکا ہوا کھانا 1000 آدمیوں کو پیٹ بھر کر کھلایا اور آخر میں ایک سا سے زیادہ کھانا بچ گیا۔ نمبر 35، ایک مرتبہ سفر میں توشہ ختم ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ باقی تھا اس کو جمع فرمایا، اس میں برکت کی دعا فرمائی اور اس کو لشکر میں تقسیم فرما دیا، وہ تمام لشکر کو کافی ہو گیا۔ نمبر 36، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ ایک بار میٹھی کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کھجوروں میں برکت کی دعا فرما دیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تھیلی میں ان کو رکھ دیا، جس قدر بھی ان میں سے خرچ کرتا تھا لیکن وہ ختم نہیں ہوتی تھیں۔ بہت سی مقدار ان میں سے راہ خدا میں خرچ کی اور ہمیشہ خود کھاتا اور دوسروں کو کھلاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت تک یہ برکت موجود رہی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت وہ تھیلی ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 37، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل صفا کی ایک سریت یعنی شوربہ میں روٹی کے بھیگے ہوئے ٹکڑے سے دعوت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میں بار بار سامنے آتا تھا کہ مجھ کو بھی بلا لیں۔ جب وہ جماعت رخصت ہو گئی تو اس پیالے میں جو کچھ باقی نہیں تھا، البتہ کچھ خاک کناروں پر لگا ہوا تھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جمع فرمایا تو وہ ایک لقمہ تھا۔ اس کو انگشت مبارک پر رکھ کر فرمایا خدا کے نام کی برکت سے کھاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں اس سے سیر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 38، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ لایا گیا جس میں کس قدر پانی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ اس میں دستے مبارک ڈالیں، لیکن اس پیالہ میں اتنی گنجائش نہ تھی، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 انگلیاں اس میں رکھ کر اصحاب کو بلایا تو انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا اور 70 آدمیوں نے وضو کر لیا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 39، غزوہ تبوک میں 30,000 آدمیوں کا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس قدر پانی پر ہوا جو ایک شخص کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترکش سے ایک تیر مرحمت فرمایا اور حکم دیا کہ اس تیر کو اس پانی میں ڈالے کر ہلا لیں۔ چنانچہ اس طرح کرنے سے پانی نے اس قدر جوش مارا کہ 30,000 آدمیوں کا لشکر سیراب ہو گیا۔ نمبر 40، ایک قوم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکایت کی کہ ان کے کنویں کا پانی کھارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ سمیت اس کنویں پر تشریف لے گئے اور لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو اس کنویں سے اس قدر آب شیریں جاری ہوا کہ جس قدر نکالا جاتا تھا کم نہ ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 41، حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی تلوار غزوہ بدر میں ٹوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لکڑی عطا کر دی، وہ لکڑی تلوار بن گئی اور ان کے پاس رہی۔ نمبر 42، غزوہ خندق میں کھدائی کے دوران ایک سخت پتھر کی چٹان برآمد ہوئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے ہر چند کوشش کی مگر وہ ٹوٹ نہ سکی۔ دستے مبارک کی ایک ہی وار سے وہ پاش ہو گئی۔ نمبر 43، حضرت عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دستے مبارک پھیر دیا، ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا اور معلوم ہوتا تھا کہ تکلیف کبھی نہ ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات اس قدر ہیں کہ کسی کتاب میں سمانے کی گنجائش نہیں رکھتے۔ یہاں ان میں سے چند معجزات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، میرے اس چینل پر اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گی۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔